ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ روم کے شاہی دربار میں عرب کے چند قاصد جو اپنے بادشاہ کی طرف سے شاہ روم کو تحائف پہنچانے کے لیے آئے تھے، کرسیوں پر بیٹھے دربار کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ قاصد اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے، اس لیے دوسرے ملک والے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اسے شاہی مہمان کی حیثیت دی جاتی ہے۔ چنانچہ عربی قاصدوں کو بھی ان کرسیوں پر بٹھایا گیا تھا جو بادشاہ کے وزیروں، مشیروں اور قریبی دوستوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک سپاہی نے دربار میں آ کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ اس کا پسندیدہ اور شکاری گھوڑا بیماری کے سبب اس قابل نہیں رہا کہ بادشاہ اس پر سوار ہو کر شکار کے لیے جا سکے۔ اس اطلاع پر شاہ روم اداس اور پریشان دکھائی دینے لگا۔ قریب بیٹھے وزیر اعظم نے بادشاہ کو ملول دیکھ کر کہا، عالیجا، شاہی استبل میں بے شمار گھوڑے ہیں، آپ فکر مت کیجیے۔ تم درست کہتے ہو وزیر اعظم، بادشاہ نے افسردہ لہجے میں کہا، لیکن اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ جیسے طوفانی ہوائیں۔ حاتم کا گھوڑا تو آسمانی بجلی کی طرح لپکتا ہے، ایک عربی قاصد نے قریب بیٹھے ایک وزیر سے کہا۔ نہیں، ہمارے بادشاہ کے گھوڑے سے زیادہ تیز کوئی نہیں دوڑ سکتا، وزیر نے مسکرا کر کہا۔ مگر حاتم کا گھوڑا کالی گھٹاؤں کی طرح لمحہ بھر میں جنگلوں اور میدانوں سے گزر جاتا ہے، قاصد نے اپنی بات پر زور دیا۔ شاہ روم نے ان کی باتیں سن لیں، اس نے عربی قاصد کی طرف دیکھ کر کہا، قاصد تم کس گھوڑے کی بات کر رہے ہو؟ قاصد نے کھڑے ہو کر ادب سے جواب دیا، حضور میں حاتم کے گھوڑے کی بات بتا رہا تھا کہ اس کے استبل میں ایک ایسا نادر و نایاب اور شاندار گھوڑا ہے جو طوفان کی طرح چلتا ہے، اور وہ دوڑتا ہے تو اس کے سموں سے سنگریزے اس طرح اڑ اڑ کر گرتے ہیں کہ جیسے اولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ اوہ، کیا واقعی وہ اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جہاں پناہ، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جس قابل ہو اس کی اتنی ہی تعریف کرنے میں آدمی کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حاتم کا گھوڑا سیلاب کے ریلے کی مانند جنگلوں اور پہاڑوں سے گزر جاتا ہے، قاصد نے بتایا۔ اچھا، مگر یہ حاتم کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ بادشاہ کے دل میں حسد پیدا ہونے لگا۔ حاتم تائی ہمارے ملک کے ایک قبیلے بنو تیغ کا سردار ہے، لیکن بہت رحم دل اور بے حد سخی آدمی ہے۔ اس جیسا سخی پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ سارے عالم میں اس کی سخاوت اور دریا دلی کے چرچے ہیں۔ جس طرح سخاوت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح اس کے گھوڑے جیسا کوئی گھوڑا نہیں ہے۔ عالیجا، وہ گھوڑا میدان تو کیا، جنگل میں بھی اس طرح ہموار دوڑتا ہے جیسے کشتی پانی پر تیرتی ہے۔ تیز رفتاری میں تو چیل کوے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاہ روم عربی قاصد سے حاتم تائی کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کی تعریفیں سن کر اپنے وزیر سے کہنے لگا، اگر حاتم تائی واقعی سخی ہے اور اس کے گھوڑے کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ درست ہیں تو اس کی آزمائش ضروری ہے، اس لیے حاتم سے اس کا گھوڑا مانگا جائے۔ اگر حاتم فوراً ہی اپنا وہ نایاب اور بے مثال گھوڑا دے دے تو ہم سمجھیں گے کہ حاتم واقعی بے حد سخی اور بڑا آدمی ہے، اور اگر وہ گھوڑا دینے سے انکار کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سب باتیں غلط ہیں اور اس کی شہرت محض ڈول کا پول ہے، حقیقت سے اس کا دور کبھی واسطہ نہیں اور وہ سخی نہیں، کنجوس ہے۔ حاتم تائی کی سخاوت اور دریا دلی کی آزمائش کے لیے روم کے بادشاہ نے ایک نہایت ہوشیار اور تجربہ کار آدمی کو قاصد مقرر کیا اور اس کے ساتھ 10 آدمیوں کو اس کے معاون بنا کر قبیلہ بنی تیغ کی طرف روانہ کیا۔ وہ لوگ رات دن سفر کرتے ہوئے جس وقت حاتم تائی کے قبیلے میں پہنچے تو اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ سرد ہواؤں نے ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے اور وہ ٹھٹرتے ہوئے حاتم تائی کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ حاتم تائی مہمان نواز تھا، وہاں ان لوگوں کو فوراً ہی گرم گرم بستر دیے گئے۔ اتنی آسائش اور آرام مہیا کیا گیا کہ جیسے پیاسے کو نہر پر پہنچ کر آرام ملتا ہے اور مرنے کے بعد انسان کو جنت میں سکون و امن نصیب ہوتا ہے۔ حاتم تائی نے ان کے آرام کا انتظار کرنے کے بعد ان کے طعام کا بندوبست کیا۔ اس وقت بارش اور کیچڑ میں بھیڑ بکری لینے چراگاہ تک جانا ممکن نہ تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر مہمانوں کے لیے ایک گھوڑا ذبح کر کے اس کے گوشت سے کئی قسم کے کھانے تیار کروائے اور مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ قیمہ، بھونا گوشت، قورمہ، اس کے علاوہ میٹھے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ غرض بہت شاندار اور پرتکلف کھانوں سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی گئی۔ رومی قاصد اور اس کے ساتھیوں نے ابھی تک حاتم کو اپنے بادشاہ کا پیغام نہیں دیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ فی الحال حاتم کے حسن سلوک اور سخاوت کا جائزہ لیں گے اور اگلی صبح سے شاہ روم کا پیغام دیں گے۔ گویا وہ حاتم کی آزمائش کر رہے تھے اور حاتم ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر رحم دل، مہمان نواز اور سخی ثابت ہو رہا تھا۔ انہوں نے یہ دستور پہلے کہیں نہیں دیکھا اور نہ سنا تھا کہ میزبان اپنے مہمان کی خاطر تواضع بھی کرے اور اسے خرچ کے لیے زیادہ راہ کے طور پر نقد رقم بھی عطا کرے۔ لیکن جہاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کھانے کے بعد حاتم نے ان سب کو خرچ کے لیے نقدی عنایت کی اور ان کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کا بے حد احسان مند ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ جیسے حقیر سے آدمی کی میزبانی قبول کی اور خدمت کا موقع دے کر مجھے عزت بخشی۔ میرے پاس آنے کے لیے آپ کو راستے میں جن تکلیفوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا اور مشکلات کا شکار ہونا پڑا اس کے لیے میں بہت شرمسار ہوں۔ امید ہے آپ لوگ مجھے معاف فرمائیں گے۔ حاتم کی بات سن کر ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور وہ دل ہی دل میں حاتم کے حسن سلوک اور اس کی عظمت کے تعریف کرنے لگے۔
صبح ہوئی تو حاتم نے ان کے لیے پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا۔ پراٹھے، مکھن، پنیر اور انڈوں سے ان کی توازو کی گئی۔ ناشتے کے بعد حاتم نے ان سے کہا، اب آپ لوگ اپنی آمد کا مقصد بتائیے۔ قاصد نے اسے شاہ روم کا پیغام دیا اور کہا، ہمارے بادشاہ کی خواہش ہے کہ تم اپنا وہ گھوڑا ہمیں دے دو جو تمہارے استبل کا سب سے خوبصورت اور تیز ترین دوڑنے والا ہے۔ قاصد کی بات سن کر حاتم ایک دم اداس اور پریشان ہو گیا۔ اس کے چہرے سے حسرت اور افسوس عیاں ہو رہا تھا اور وہ بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر رومی قاصد اور اس کے ساتھیوں نے خیال کیا کہ شاید حاتم اپنا گھوڑا دینے پر راضی نہیں، لیکن حاتم طائی کے الفاظ نے ان کا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ حاتم نے کہا، عقل مند دوستو، تم نے دیر کر دی۔ تم نے آتے ہی مجھے یہ پیغام کیوں نہیں دیا تھا؟ دراصل ہم تمہیں فوری طور پر پیغام دے کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قاصد نے بہانہ بنایا۔ پریشانی کیسی، میں پھر بھی تمہاری اسی طرح خدمت کرتا۔ حاتم بولا، مہمان کو میں اللہ کی برکت سمجھتا ہوں، اس کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اگر میرا قاتل بھی مہمان بن کر آ جائے تو میں دل و جان سے اس کی خدمت کروں گا اور مہمان نوازی میں کوئی فرق نہ پڑنے دوں گا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، مگر اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ گھوڑا ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہو یا نہیں؟ قاصد کے ایک ساتھی نے کہا، گھوڑا کیا، تم لوگ میری جان بھی مانگو تو میں انکار نہیں کروں گا، مگر گھوڑا میں پہلے ہی تم لوگوں کی نظر کر چکا ہوں۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو حاتم؟ قاصد نے حیرت سے اسے گھورا، کہیں تم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں دوستو، حاتم نے مسکراتے ہوئے کہا، رات تم نے جس گوشت کے پکوان کھائے تھے وہ اسی گھوڑے کا تھا۔ کیا؟ وہ لوگ حیرت سے اچھل پڑے۔ کیا واقعی؟ ہاں، حاتم نے سر ہلایا۔ وہ گھوڑا میں نے تمہاری مہمان نوازی کے لیے رات کو ذبح کر دیا تھا، کیونکہ موسم کی خرابی کے سبب اس وقت چراگاہ تک جانا ممکن نہ تھا اور یہاں اس وقت اس گھوڑے کے علاوہ کوئی دوسرا جانور موجود نہ تھا۔ مجبوراً میں نے اسی کو ذبح کر کے آپ لوگوں کے لیے کباب وغیرہ بنوائے۔ مہمانوں کو بھوکا سلانا میری فطرت کے خلاف تھا اور اس سے میری شہرت و ناموری میں فرق آتا تھا۔ میرا پسندیدہ اور برق رفتار گھوڑا میری ناموری اور مہمان نوازی پر قربان ہو گیا۔ حاتم کی بات سن کر وہ لوگ کافی دیر سکتے کے عالم میں بیٹھے حاتم کی طرف اس طرح دیکھتے رہے جیسے وہ انسان کی بجائے رحمت کا فرشتہ ہو۔ حاتم نے اپنا نایاب اور پسندیدہ گھوڑا ان کے کھانے کے لیے قربان کر کے مہمان نوازی کی ایک انوکھی مثال قائم کر دی تھی۔ وہ جود و سخا کا پیکر اپنے قیمتی اور بے مثال گھوڑے سے محروم ہو جانے کے باوجود خوش نظر آ رہا تھا کہ اس نے مہمانوں کو بھوکا سلانا پسند نہیں کیا تھا کہ شاہ روم کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ سخی آدمی کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا اور یہ بات ان کے ضمیر کی خلش بن جاتی ہے کہ سوالی اس کے در سے محروم چلا گیا۔ رومی قاصد اور اس کے ساتھی وہاں سے رخصت ہونے لگے تو سخی کی سخاوت نے جوش مارا اور حاتم نے ان لوگوں کو خلعت اور نقد انعام دے کر رخصت کیا۔ وہ قاصد اور اس کے ساتھی واپس روم پہنچے۔ ان کے پاس حاتم کا گھوڑا نہ پا کر رومی بادشاہ نے کہا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ حاتم محض نام کا سخی ہے اور لوگ خواہ مخواہ اس کی سخاوت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ تم لوگوں کا خالی لوٹنا ثابت کرتا ہے کہ حاتم کی صرف باتیں ہی باتیں ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ نہ وہ سخی ہے اور نہ اس کے پاس میرے گھوڑے سے زیادہ تیز گھوڑا ہے۔ گستاخی معاف عالی جا، وہ واقعی سخی ہے اور ایسا سخی کہ دنیا میں کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ قاصد بولا، ارے تو پھر خالی کیوں آئے ہو نامرادو؟ کہاں ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے والا گھوڑا؟ بادشاہ نے غصے سے کہا، حضور گھوڑا تو ہم کھا گئے، قاصد نے بتایا۔ کیا؟ بادشاہ اچھل پڑا، گھوڑا تم لوگ کھا گئے؟ نہیں حضور، گھوڑا ہمیں کھا گیا، دوسرے آدمی نے بکھلا کر کہا۔ کیا بک رہے ہو بیوقوف گدھے؟ بادشاہ دھاڑا۔ قاصد بھی سہم گیا، لرزتا ہوا بولا، یہ بیوقوف غلط کہہ رہا ہے حضور، ہم نے گدھا نہیں حاتم کا وہ گھوڑا کھایا ہے جس کی تیز رفتاری کا چرچا ہے۔ میرا مطلب ہم نے خود نہیں کھایا بلکہ ہمیں حاتم نے گھوڑا کھلایا ہے۔ بادشاہ نے ان کی بخلاہٹ محسوس کی تو نرمی سے بولا، دیکھو مجھے پوری بات بتاؤ، حاتم نے تم لوگوں سے کیا سلوک کیا؟ اس پر قاصد کا حوصلہ بڑھا اور اس نے حاتم سے ملاقات کا تمام قصہ بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ حاتم کی مہمان نوازی اور سخاوت کا واقعہ سن کر رومی بادشاہ اشش کر اٹھا۔ پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ خوش خلقی اور سخاوت جیسی نعمتیں محض کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو انسان کو قدرت کی طرف سے فطری طور پر عطا ہوتی ہیں۔ سخی وہی ہے جو ہر حال میں سخاوت کرے اور اس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی واپس نہ جائے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔